اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ الدخان کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 418 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الدخان، یہ باب ہے سورہ دخان کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال حدثنا شعبة عن الأعمش ومنصور سمع أبا الضحى يحدث عن مسروق قال. ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی عبد الملک ابن ابراہیم الجدی سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، شعبہ نے روایت کی اعمش اور منصور سے. اعمش اور منصور یہ دونوں حضرات انہوں نے ابو الضحیٰ سے سنا کہ وہ مسروق سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں. قال، مسروق کہتے ہیں جاء رجل الى عبد اللہ، کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. فقال، اور اس نے کہا ان قاصا یقص یقول انه یخرج من الارض الدخان فیأخذ بمسامع الکفار ویأخذ المؤمن کہیئت الزکام. ایک واعظ اپنے واعظ میں کہہ رہا تھا کہ زمین سے دھواں نکلے گا، وہ کفار کے کانوں کو پکڑے گا اور مومن کو زکام کی طرح محسوس ہوگا. قال فغضب وكان متكئا فجلس ثم قال. مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہوئے اور وہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پس وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا اذا سئل احدكم عما يعلم فليقل به قال منصور فليخبر به وَإِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَعْلَمُ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ. جب تم میں سے کسی سے کچھ پوچھا جائے کسی ایسی بات کے بارے میں جسے وہ جانتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بات کہے. منصور نے کہا کہ فَلْيَقُلْ کی جگہ فَلْيُخْبِرْ بِهِ کہا ہے، یعنی اسے چاہیے کہ وہ بات بتائے. اور جب اس سے کسی ایسی بات کے بارے میں پوچھا جائے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تو چاہیے کہ وہ کہے اللہ اعلم، کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. فإن اللہ قال لنبیہ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. کیونکہ اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ نہیں چاہتا اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى قریشا استعصوا علیہ قال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو دیکھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سر اٹھایا ہے، قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة فأحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة. وقال أحدهما العظام. قال وجعل يخرج من الأرض كهيئة الدخان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ قریش کے خلاف میری مدد فرما، جس طرح یوسف علیہ السلام کے قوم پر 7 سالہ قحط، اسی 7 سالوں کے قحط جیسا ان پر، پس ان کو قحط سالی نے پکڑ لیا، یہاں تک کہ قحط نے ہر ایک چیز کو گن لیا
یعنی گویا کہ قحط نے سب کچھ ختم کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے چمڑے اور مردار کھائے۔ وقال احدہما، اعمش اور منصور میں سے ایک نے المیتہ کی جگہ یہاں پر کیا کہا ہے؟ العظام۔ احدہما سے مراد یہاں پر اعمش اور منصور ہے۔ تو اکلوا الجلود والعظام، ان دونوں میں سے ایک کے نزدیک یہاں پر میتہ کے ساتھ عظام ہے۔ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وجعل یخرج من الارض کہیئۃ الدخان، اور زمین سے دھوئیں جیسا نکلنے لگا، یعنی ان کو ایسا محسوس ہونے لگا۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ قال فأتاه ابو سفیان فقال ان قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ بے شک آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، پس آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ قال فهذا لقوله يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب علیم۔ اعمش رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مذکورہ بیان اللہ جل شانہ کے اس ارشاد یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم اسی کے بارے میں ہے۔ قال منصور، جبکہ منصور رحمہ اللہ نے کہا ھذا لقولہ ربنا اکشف عنا العذاب فہل یکشف عذاب الآخرۃ۔ منصور رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذکورہ بیان ربنا اکشف عنا العذاب کے لیے ہے، یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے۔ پس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا آخرت کا عذاب کھولا جائے گا؟ قال مزل بطشت واللزام والدخان وقال احدهم القمر وقال الاخر الروم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بطشہ یعنی پکڑ یہ بھی گزر چکا، لزام وبال یہ بھی گزر چکا، اور دخان دھواں یہ بھی گزر چکا۔ وقال یہاں پر احدہم لکھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ احدہما ہونا چاہیے کیونکہ اعمش اور منصور دو ہی حضرات ہیں۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ قمر وہ بھی گزر چکا ہے، شق قمر کا جو واقعہ ہے، اور دوسرے نے کہا کہ روم، اہل روم کا غالب آنا وہ بھی ہو چکا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ پانچوں کے پانچ جو پیشن گوئیاں تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ قال ابو عیسیٰ اللزام یوم بدر، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لزام وبال سے مراد جنگ بدر کا دن ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا الحسین بن حریث قال حدثنا وکیع عن موسى ابن عبیدہ عن یزید ابن ابان عن انس ابن مالک قال، ہمیں روایت کی حسین ابن حریث نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے موسیٰ ابن عبیدہ سے، انہوں نے یزید ابن ابان سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن الا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فاذا مات بقيا عليه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ہے کوئی مومن مگر اس کے لیے آسمان میں دو دروازے ہیں، ایک سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے سے اس کی روزی اترتی ہے، پس جب وہ مومن مرتا ہے تو دونوں دروازے اس پر روتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ قَوْلُهُ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور یہی مضمون ہے اس آیت کریمہ کا۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے مرفوع نہیں جانتے مگر اس طریق سے۔ وموسى بن عبیدہ ویزید بن ابان الرقاشی یضاعفان فی الحدیث، یہ دونوں راوی حدیث میں ضعیف ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ دخان کی پہلی روایت جو کہ ایک طویل روایت ہے، سورہ دخان میں آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 16 تک
फरतक़िब यौम तअति अस्समाउ बिदुखानिम मुबीन। यहाँ से शुरू हुआ है जिसमें दुखान का तज़किरा आया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, जो कि यहाँ पर भी इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र फरमाया कि 5 चीज़ें हैं जो गुज़र गई है। खम्सुन क़द मज़यना अद्दुखानु वल क़मरु वर्रूमु वल बत्शतु वल लिज़ामु, यानी 5 पेशनगोइयाँ पूरी हो चुकी है। अद्दुखानु, धुएँ की पेशनगोई जो कि मज़कूरा आयत में भी है। वल क़मर, शिक़्क़ कमर की पेशनगोई सूरह कमर में उसका तज़किरा है। वर्रूमु, अहल रूम का गालिब होना सूरह रूम की इब्तिदा में उसका तज़किरा है। वल बत्शतु, सख्त पकड़ की खबर जिसका तज़किरा इन्हीं आयतों में है सूरह दुखान की। और 5वीं चीज़ अल लिज़ाम, वबाल आने की खबर, तो इसका तज़किरा सूरह फुरक़ान की आखिर में, आखिरी आयत में आखिर में पाया जाता है। तो गोया कि इससे मालूम हुआ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़त्ई राय थी कि दुखान मुबीन ये पेशनगोई पूरी हो चुकी है, और उनके नज़दीक इसका मिज़दाक मक्का मुकर्रमा का कहत था, जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ की वजह से कुरैश मक्का पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुसल्लत किया था। यहाँ पर हदीस में हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि जिससे वो बिल्कुल इस हालत तक पहुँच गए कि भूखों मरने लगे, मुर्दार, हड्डियाँ, चमड़े सब कुछ उनको खानी पड़ी और वो खा गए। भूख की शिद्दत से उनको आसमान और ज़मीन के दरमियान धुआं धुआं नज़र आता था। और इसी में ही इस बाकी रिवायत में इसी के बारे में ही तज़किरा है। अब अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो कहा गया कि भाई एक वाज़ में कह रहा था कि ज़मीन से दुखान, यही धुआं निकलेगा जो काफिरों के कानों पर होगा और मुसलमानों को ज़ुकाम की तरह लगेगा। तो इस बात पर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सख्त गुस्सा हुए, टेक लगाए हुए थे और सीधे होकर बैठ गए कि जिस इंसान से जो बात पूछी जाए अगर उसको मालूम हो तो उसे कह देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं जानता तो झूठी और गलत बात कहने के बजाय अल्लाहु आलम कहना ये ज़्यादा बेहतर है। तो गोया के हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यहाँ पर इस रिवायत में ये फरमाना, फ़हल युक्शफ़ु अज़ाबुल आखिरति, ये जुमला गोया के उस वाइज़ के खिलाफ है। फ़हल युक्शफ़ु अज़ाबुल आखिरति, क्या आखिरत का अज़ाब खोला जाएगा, ये उस वाइज़ के कौल की तरदीद है। और फिर आगे वही जो इब्तिदा में हमने जिक्र की कि 5 चीज़ों के बारे में अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये हो गई है 5 पेशनगोइयाँ। अच्छा अज़ीज़ तलबाए किराम, इसके अलावा एक दूसरी राय भी है दुखान मुबीन के बारे में, और वो राय हज़रत अली, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इब्न उमर और अबू हुरैरा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की है कि ये अलामत क़यामत में से एक अलामत है जो कि बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होगी। और इसके बारे में दलील एक रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी किताबुल फितन में मौजूद है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मरफू रिवायत कि जिसमें है कि जब तक तुम 10 अलामतें न देख लो क़यामत तब तक कायम न होगी, और उन 10 में से एक दुखान भी है। तो अब यहाँ पर तत्बीक हम किस तरह करेंगे अज़ीज़ तलबाए किराम? तो तत्बीक इसकी हम यूँ करेंगे कि देखिए, एक है दुखान मुबीन, वाज़ेह धुआं, और दूसरा है सिर्फ दुखान, महज धुआं। तो अलामात क़यामत में से ये दूसरा है, सिर्फ जो धुआं है ये क़यामत के अलामात में से है जो आखिर में निकलेगा। लेकिन जो दुखान मुबीन है तो सूरह दुखान में आया हुआ है, तो उससे मुराद वही धुआं है जो कहत साली के दौरान पाया गया था और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिसका तज़किरा फरमा दिया। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान तत्बीक आ जाती है। दूसरी रिवायत जो यहाँ पर
ذکر ہوئی ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، سورہ دخان کی آیت نمبر 29 ہے، یعنی ان فرعونیوں پر آسمان اور زمین نہیں روئے اور نہ وہ مہلت دیے گئے۔ تو اب یہاں پر سوال عزیز طلباء کرام یہ پیدا ہوتا ہے کہ آسمان و زمین کا یہ رونا یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز ہے؟ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ تو حقیقت ہے، کیونکہ ایک دروازے سے انسان کے نیک اعمال جاتے ہیں اور دوسرے سے اس کا رزق داخل ہوتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے بقایا علیہ، صراحتاً کے ساتھ یہاں سے معلوم ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ آیت کریمہ سے مفہوم مخالف سے استدلال کیا گیا ہے کہ جب آسمان و زمین فرعونیوں کی تباہی پر نہیں روئے تو معلوم ہوا کہ مومن کی موت پر دونوں روتے ہیں، تو یہ مفہوم مخالف اس سے ثابت ہوتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔